محترم پیارے بھائیوں، کسی عاشق صادق نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا نام عرش پر احمد اور زمین پر محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ یقیناً سرکار علیہ السلام کے نام کی برکتیں دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ نے ہر آن بلندیاں عطا فرمائی، ہر آن آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ محترم پیارے بھائیوں، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، سرکار علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بعد اگر کوئی دنیا میں کامیاب و کامران ہوا ہے اور اس نے اس کو اپنے کمال کی طرف نسبت کیا ہے تو پھر اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اگر کسی نے کامیابی کو اپنے کمال کی طرف نسبت کی ہے تو پھر وہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ کامیابی اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، سربلندی اللہ عطا کرتا ہے۔ بعض احمق و نادان اگر کسی تحریک سے وابستہ ہو کر دین کے مبلغ بن جاتے ہیں اور ان کے ذریعے علاقے میں معاشرے میں دین عام ہوتا ہے، برائیاں ختم ہوتی ہیں اور اچھائیاں عام ہونے لگتی ہیں، تو شیطان ایسے لوگوں کے پاس انسانی شکل میں پہنچتا ہے اور شیطان ان سے انسان بن کر کلام کرتا ہے، مبلغ صاحب واقعی وہ تو آپ تھے جو فلاں صاحب کو دعوت دینے پہنچ گئے، ورنہ ہمارے مسجد کے امام صاحب 25 سال سے امامت کا مسلح سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہمت نہیں جٹا پائے کہ صدر صاحب کے نمبر 2 کے کاروبار کے لیے انہیں کوئی نصیحت کریں۔ وہ تو آپ تھے جو فلاں صاحب کے نمبر 2 کے کاروبار کے تعلق سے انہیں سمجھانے پہنچ گئے۔ بس شیطان نے اپنا داؤ چلا اور مبلغ صاحب شیطان کے جھانسے میں آ گئے، اور مبلغ صاحب نے شیطان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، میرے تو یہی ذمہ داری میرے طرف ہے کہ مجھے تو لوگوں کو دعوت پہنچانی ہے، اور میں ہی تھا جو فلاں صاحب کو دعوت دینے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ یہاں تو بہت آئے، لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، لیکن کبھی کسی نے ان کو دعوت دینے کی ہمت نہیں جٹائی۔ وہ تو واقعی میں تھا جو فلاں صاحب کو میں نے دعوت دی اور وہ میری دعوت پر ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ کتنا کم ظرف ہے یہ غبارہ، چند سانسوں میں پھول جاتا ہے، کتنا کم ظرف ہے یہ غبارہ، چند سانسوں میں پھول جاتا ہے، اور جب کمینہ عروج پاتا ہے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے صحیح معنی میں قرآن پڑھتے نہیں آتا، 10 صورتیں تجھے ڈھنگ سے پڑھتے نہیں آتی، اور تو مسجدوں کے امام کے تعلق سے زبان درازیاں کرتا ہے کہ شہر امراوتی کے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، تھوڑی سی دین کی دعوت دینا تجھے کیا آ گئی؟ تو اماموں کے تعلق سے زبان درازیاں کرتے ہوئے گھوم رہا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہے؟ اپنے مقام و مرتبے کو دیکھ، اپنے مقام کو پہچان، تو ہے کیا؟ کل تک تجھے قرآن کی 10 صورتیں یاد نہیں تھی،
آج 2-4 صورتیں تو نے مشق کیا کر لی تو شہر کی مسجدوں کے اماموں کے تعلق سے زبان درازیاں کرتا ہوا گھوم رہا ہے۔ اور یاد رکھ، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہی تباہی اور بربادی کے دروازے اپنے لیے کھول لینا ہے۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہم وقت طور پر جا کر اپنے مولا سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ رب تبارک و تعالی نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اب کی بار جب طور پر آنا ہو تو کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی شے کو اپنے ساتھ لے کر آنا جو تم سے کمتر ہو۔ کسی ایسی شے کو اپنے ساتھ لے کر آنا جو تم سے کمتر ہو۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام طور پر سے زمین پر تشریف لائے، زمین کا چپا چپا چھان لیا، لیکن اللہ کے کلیم تھے، عاجزی اور انکساری ان کا مقدر تھی۔ تکبر خاک کے پتلے تجھے زیبا نہیں دیتا، تکبر خاک کے پتلے تجھے زیبا نہیں دیتا۔ نظر کے سامنے فرعون کی تصویر رکھ کے دیکھ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، طور پر جا کر اپنے مولا سے ہم کلام ہوتے تھے۔ عاجزی اور انکساری سے آپ کی زندگی لبریز تھی، آپ نے زمین کا چپا چپا چھان لیا، لیکن کسی کو اپنے سے کمتر نہ پایا۔ طور پر جب پہنچے، رب تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، اے موسیٰ، اے کلیم، کیا ہوا؟ اپنے سے کمتر شے کو تلاش کر لائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بار الہ، زمین کا چپا چپا چھان لیا لیکن کوئی اپنے سے کمتر نہ ملا، بس اتنا کہنا تھا۔ آواز آتی ہے، اے کلیم، آج اگر تم بکری کے بچے کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ کر لاتے تو ہم تم سے تمہاری نبوت چھین لیتے۔ میرے پیارے بھائی، آج تھوڑا سا دین کی باتیں کرنا ہمیں کیا آ گیا، 2 باتیں کسی کو سمجھانا ہمیں کیا آ گیا، ہم نے لباس اسلامی کیا پہن لیا، 2 باتیں ہمیں ہدایت کی کسی کے ساتھ کرنی کیا آ گئی، ہم نے اپنے آپ کو سورما سمجھ لیا، اپنے آپ کو اپنے علاقوں کی مسجدوں کے امام سے افضل سمجھ لیا۔ کاش کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حکایت سے سبق سیکھ لیا ہوتا اور کسی امام کو اپنے سے کمتر نہیں، اپنے سے بہتر جانا ہوتا، تو آج ہم سریا سے بہت آگے ہوتے۔ لیکن آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، بزرگوں کی عادتوں کو اپنائیے اور یاد رکھیں، آپ اگر کسی کو مٹانے کے لیے کام کرو گے، میں نے کسی دانا کی یہ بات سنی تھی، تب سے میں نے یہ بات اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھی ہے، پتہ نہیں مجھے یہ حدیث پاک ہے یا نہیں، لیکن جب تک حدیث پاک کا علم نہ ہو جائے کسی بات کو حدیث کہنا درست نہیں ہے۔ لیکن میں نے کسی دانا سے یہ بات سنی تھی کہ تم کسی کو مٹانے کے لیے کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا۔ اور آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ بظاہر دینداری کا لبادہ اوڑھ کر ہم دینی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مقصد دینی کام نہیں، لوگوں کو نیچا دکھانا ہے، لوگوں کو ذلیل کرنا ہے۔ یاد رکھیں، عزت ذلت اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہے۔ اگر تم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کام کرو گے، آج ہی صبح میں نے یہ حدیث پاک سنی ہے اور آج ہی صبح میں نے اس ویڈیو کو ریکارڈ بھی کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم نے کسی ایسے شخص کو کہ جہاں اس کی عزت کی جاتی ہو، جہاں اس کو لوگ تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہو، جہاں اس کو لوگ عزت دیتے ہو، اگر تم نے اس شخص کو وہاں ذلیل کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو، ہم تمہیں اس مقام پر ذلیل کر دیں گے جہاں تمہاری لوگ عزت کرتے ہوں گے۔ تو براہ کرم ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں اور یاد رکھیں، آپ دینی کام کرنے کے لیے آئے ہیں، دینی کام کریں، کسی کو نیچا دکھانا آپ کا مقصد نہ ہو، ورنہ پھر یاد رکھیں، کسی عاشق صادق نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کس قدر عشق و محبت میں ڈوب کر کہا تھا، ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص نو مولود مبلغین کو
پروردگار صحیح راستہ دکھائے اور انہیں دین کا صحیح معنی میں کام کرنے اور اس کام پر جمے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔